وہ ہر اس جگہ لڑنے گیا جہاں ظلم ہو رہا تھا۔ بعد میں وہ فرانس، چین، شمالی کوریا، مصر، الجزائر سمیت 7 نو آزاد افریقی ممالک کے دورے پر گیا اور وہاں کی قیادت کو اپنا فلسفہ سمجھاتا رہا۔ 1965 میں وہ کیوبا لوٹا اور 2 ہفتے بعد اچانک منظر عام سے غائب ہو گیا اور اس کے بعد چی گویرا کی موت کی خبر آئی۔ ناظرین، اسی دوران امریکہ چی گویرا سے انتہائی خوفزدہ ہو گیا تھا اور اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ 7 اکتوبر 1967 کی صبح ایک مقامی مخبر نے قریبی فوجی اڈے پر چی اور اس کے ساتھیوں کے ٹھکانے کی اطلاع امریکہ کو دی، جس پر فوج حرکت میں آ گئی۔ امریکن CIA جو کانگو سے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی، اس آپریشن میں بولیوین افواج کی بھرپور مدد کر رہی تھی۔ پھر پلان بنا کر چی اور اس کے ساتھیوں کے گرد پہاڑیوں میں گھیرا تنگ کیا گیا۔ تقریباً 1800 فوجیوں نے اس مشن میں حصہ لیا۔ CIA انہیں گائیڈ کر رہی تھی۔ چی اور اس کے ساتھیوں نے اگرچہ مقابلہ کیا مگر وہ کم تھے، جلد ہی مارے گئے۔ جب چی زخمی اور گرفتار کر لیا گیا، پھر اسے پوچھ تاچھ کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا، جہاں اگلے روز شام تک اس پر کئی بار کوشش کی گئی تاکہ وہ منہ کھول دے، مگر بقول ایک فوجی کے زخمی ہونے کے باوجود چی بالکل مطمئن بیٹھا ہوا تھا اور کسی گھبراہٹ کے بغیر سب سے آنکھیں ملا کر انہیں گور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک اور اس کے چہرے پر ایسا رعب تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سے صحیح نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ آفیسر آ جا رہے تھے اور اس سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے مگر وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ البتہ اس نے اپنے لیے تمباکو ضرور طلب کیا جو میں نے اسے فراہم کیا۔ اس پر وہ کافی خوش ہوا اور میرا شکریہ بھی ادا کیا۔ پھر جب 2 دن تک اس پر مغز ماری کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو اس کی رپورٹ صدر کو دے دی گئی، جس نے کسی ممکنہ پریشر سے بچنے کے لیے اس کی فوری موت کا حکم صادر کر دیا۔ CIA چاہ رہی تھی کہ اسے پاناما منتقل کیا جائے تاکہ وہاں ان کی اسپیشل ٹیم اس سے مزید تفتیش کرے، مگر صدر کو ڈر تھا کہ اگر وہ فرار ہو گیا تو شاید پھر ہاتھ نہ آئے اور اس کی حکومت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ چی گویرا کو ختم کر دیا جائے۔ آرڈر کی تکمیل کی گئی اور اسی شام ایک شرابی جلاد فوجی کو چی گویرا کے سامنے لایا گیا جو جنگ میں اپنے 3 ساتھی کھو چکا تھا اور اسے چی کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ جب وہ چی کے سامنے پہنچا تو چی نے اسے بہت اکسایا۔ چی چاہتا تھا کہ اس کی موت آسان ہو جائے مگر شرابی جلاد نے پلان کے مطابق آڑی ترچھی 9 گولیاں چی پر برسائیں اور اسے بڑی اذیت ناک موت سے دوچار کیا۔ ناظرین، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ چی کو واپس اسی مقام پر پھینک کر بعد میں اعلان کیا جائے کہ وہ مقابلے میں مارا گیا تاکہ اس طرح ٹرائل نہ کرنے کے الزام سے بچا جا سکے۔ ناظرین، چی گویرا کو مرے کئی دہائیاں گزر چکی ہیں مگر وہ ابھی تک لوگوں کے دلوں میں اپنے اصول، قابلیت، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بغاوت اور انقلابی سوچ کی وجہ سے گھر کیے ہوئے ہیں۔ اس کی یہ مشہور تصویر اور آئیکن جو 1960 میں کھینچی گئی ہے، غالباً دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی تصویر ہے جو تقریباً ہر جگہ دکھائی دیتی ہے، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ضرور یہ آئیکن دیکھا ہوگا، خصوصاً ان ممالک میں جہاں انقلابی تحریکیں چل رہی ہیں۔ ناظرین، عظیم انقلابی لیڈر چی گویرا کی مخبری اور گرفتاری کے حوالے سے ایک عجیب بات آپ کو بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انقلابی لیڈر چی گویرا کو دشمنوں نے پکڑا تو مخبر ایک چرواہا اور مقامی باشندہ تھا۔ مخبر چرواہے سے پوچھا گیا کہ تم نے اس کی مخبری کیوں کی اور امریکہ سے اس کے کتنے پیسے لیے؟ وہ تو تمہارے حقوق اور آزادی کے لیے لڑ رہا تھا۔ چرواہے نے انتہائی عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ میں نے مخبری اس لیے کی کہ باغی چی کی گولیوں کی آواز سے میری بکریاں ڈر جاتی تھیں۔ ناظرین، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بے حس قوم کا خیر خواہ ہونا بھی خودکشی ہے۔